وی ڈڈ دیٹ. پھر جب باہر سے پیسہ آنے لگا تو ہم نے کہا یار باہر سے بھی ہمیں وہیں پر یعنی جو ٹولز ہیں نا پیسہ ٹرانسفر کرنے کے, مثال کے طور پر آپ یہ کہیں جی بینک کے ذریعے ٹرانسفر نہیں کر سکتے, ارے ٹول ہی کوئی نہیں ہے یار بینک کے علاوہ. تو میرے ساتھ اکبر بابر صاحب پروگرام میں موجود ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی رکن. اکبر بابر صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا پروگرام میں جوائن کیا. اسد کیسر صاحب کا ماجرا یہ تو بڑا سامنے تضاد آ رہا ہے. جو رپورٹ اسکروٹنی کمیٹی کے میں کچھ واضح طور پہ لکھا ہے کہ آتھرائز نہیں تھے. عارف الوی صاحب یہاں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ اکاؤنٹ کھولو ورنہ پیسے نہیں بھیجیں گے. تو یہاں پر کون غلط ہے کون صحیح ہے, کیا غلط ہے کیا صحیح ہے, کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے اکبر بابر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا افسوس ہوا مجھے عارف الوی کا یہ بیان سن کے جو ابھی آپ نے چلایا. اس کی وجہ یہ کہ ان کو کم از کم اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ وہ کس عہدے پہ ہیں. ابھی وہ سیکرٹری جنرل نہیں ہیں پی ٹی آئی کے, ابھی جس عہدے پہ ہیں وہ کسی جماعت سے, وہ اے پولیٹیکل ہیں. اور جس انداز میں وہ بات کر رہے تھے مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک وہ ذہنی طور پہ گریجویٹ نہیں کر سکے فرام اے سیکرٹری جنرل آف اے پارٹی ٹو دا پوزیشن دیٹ ہی ہولڈز ٹوڈے. کیونکہ جب یہ کہتے ہیں انہوں نے مطلب تضاد پہ تضاد, اور یہ بات اب چھپ سکتی نہیں ہے کیونکہ تمام ریکارڈ سامنے آ چکا ہے. جب یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے اسد کیسر کو کہا کہ اکاؤنٹس کھولیں, تو پھر وہ اکاؤنٹ الیکشن کمیشن جب اسکروٹنی کی تو 14 مارچ کو عمران خان نے تحریری طور پہ ایک جواب جمع کرایا جس میں انہوں نے 11 اکاؤنٹس اور ان 11 اکاؤنٹس کو آپریٹ کرنے والوں کے نام لکھے, اور انہوں نے کہا کہ ان اکاؤنٹس کا ہمیں تو علم ہی نہیں تھا. یہ ہمارے سامنے تو اس وقت آئے جب اسٹیٹ بینک کے ذریعے 2018 میں یہ ریکارڈ آیا سامنے, اور ہم ان اکاؤنٹس کو ڈس اون کرتے ہیں. ان اکاؤنٹس میں جتنے بھی پیسے ہیں بائی دا وے وہ چند ہزار روپے نہیں ہے, کروڑوں روپے کی بات ہو رہی ہے, اور اس میں جو بھی ڈونیشنز آئی ہیں پاکستان سے یا باہر ملک سے ہم اس سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں. تو اب ایک طرف پارٹی کے جو چیئرمین ہیں عمران خان صاحب جو اس وقت وزیر اعظم بھی تھے جب یہ جواب جمع کرایا تھا, اور ڈاکٹر عارف الوی اور اسد کیسر یہ 3 مختلف اور متضاد باتیں کر رہے ہیں. کیونکہ جب اس پہ اب انکوائری ہو رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آتھرائز تھے, چیئرمین آف دا پارٹی کہہ رہے ہیں کہ آتھرائز نہیں تھے, یہ بے نامی اکاؤنٹس تھے. اور جب آپ بے نامی اکاؤنٹس اس کو ڈکلیئر کرتے ہیں, فیک اکاؤنٹس یا بے نامی ان نون اکاؤنٹس بے نامی ہوتا ہے, تو پھر اس کی تحقیقات ہوتی ہے. تو پی ٹی آئی کے تقریباً 30+ ٹاپ لیڈرشپ کو عمران خان نے خود کہا کہ یہ فیک بے نامی یا ان نون اکاؤنٹس آپریٹ کرتے تھے, جس کی اب تحقیقات ہو رہی ہے. یہ نشاندہی میں نے نہیں کی, یہ عمران خان نے خود کی ہے. تو اب ڈاکٹر الوی جب یہ بات کرتے ہیں کہ میں نے ان کو کہا تھا, اگر آپ نے ان کو, اور ہم کیش میں بلیو نہیں کرتے تھے, تو پھر 2 اکاؤنٹس جو سیوک سینٹر اور دوسرا اکاؤنٹ حبیب بینک کے جو تھے اسلام آباد میں, جو کہ اکارڈنگ ٹو دی الیکشن کمیشن ظاہر نہیں کیے گئے, اس میں عمران خان پرسنلی کیش 40 لاکھ کے 2 انہوں نے اماؤنٹس وڈرا کی. سیکرٹری جنرل نے پی ٹی آئی کراچی میں ایک اکاؤنٹ کھولا سیکرٹری جنرل کے نام سے, پی ٹی آئی سیکرٹری جنرل, وہ ابھی ظاہر ہوا ہے, وہ ابھی تک وہ بھی سیکرٹ رکھا گیا تھا. تو اور پھر سب سے بڑی بات یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اور جو گمراہ کرتے ہیں, دیکھیں جس عہدے پہ میں اس لیے ان کو زیادہ تنقید اس کو میں کرتا نہیں تھا, لیکن اب چونکہ وہ ایک ایسی پوسٹ پہ بیٹھ کے لوگوں کو اگر گمراہ کریں گے تو میں فیکٹس تو سامنے لاؤں گا. یہ کہتے ہیں جی ہم نے بڑے مشکل سے پاکستانیوں سے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے, اور بھائی آپ پاکستانیوں کو کوئی بھی روک نہیں سکتا کسی بھی سیاسی جماعت کی جتنی مرضی وہ فنڈنگ کرے. بات پاکستانی شہریوں کی فنڈنگ کی نہیں ہو رہی, بات ہو رہی ہے کہ غیر قانونی طور پہ آپ نے کمپنیاں رجسٹر کی, ان کمپنیوں میں غیر ملکیوں نے پیسے ڈالے, اور وہ پیسہ جب پاکستان آیا وہ غیر قانونی ہو گیا. جب آپ نے ابراج کا اکارڈنگ ٹو دی فائنینشیل ٹائم سٹوری, جس کو ابھی تک انہوں نے ڈسپیوٹ نہیں کیا, $1.3 ملین ابراج کے آئے ووٹن کے ذریعے, $2 ملین شیخ نایان نے دیے جو مختلف ذرائع سے آئے. اب وہ مختلف ذرائع بھی کیونکہ تحقیقات ہو رہی ہیں تو وہ بھی سامنے آ گئے کہ ووٹن سے ایک تو $2.1 ملین ڈائریکٹ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس میں آئیڈینٹیفائیڈ ہیں جی. تو یہ پاکستانیوں کا پیسہ تو نہیں ہے جب وہ کہتے ہیں اس میں ابراج کا پیسہ ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے دوستوں کے ذریعے بینک اکاؤنٹس کھولے. ایک اکاؤنٹ جو کے ایس بی کا ظاہر ہوا ہے جو ابھی تک وہ ریویل نہیں کر رہے تھے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ کے ایس بی ضم ہو گیا بینک آف اسلامی میں اور وہ سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہو رہا, اس لیے ابھی تک انہوں نے نہیں دیا. اب جب ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا, صرف ایک اکاؤنٹ جو عمران خان کے قریبی دوست چلاتے تھے اس میں 78 کروڑ روپیز آئے اور گئے.
الیکشن فنڈ کے نام پہ پی ٹی آئی کے نام پہ اکاؤنٹ کھولا تھا. ایک $625,000 ووٹن آف شور کمپنی کیمن آئلینڈ میں رجسٹرڈ ہے. اس کا پیسہ ہے ڈائریکٹلی عمران خان کے دوست نے ایک ٹرسٹ رجسٹر کی جس کا نام تھا انصاف ٹرسٹ. 4-5 ان کے قریبی دوست اس کو آپریٹ کرتے تھے. اس اکاؤنٹ میں ایک ٹرانزیکشن ہے $6,25,000. پھر وہ روپی اکاؤنٹ میں جاتا ہے اور 2 کمپنیوں کو وہ پیسہ جاتا ہے. 36 ملین اور 25 ملین کے 2 کمیونیکیشن کمپنی, یعنی جو میڈیا کیمپین پی ٹی آئی کی کر رہے تھے 2013 کے الیکشن میں, وہ فورن فنڈڈ تھے. ان کا میڈیا کیمپین بھی فورن فنڈڈ تھا. اور آخر میں $5,75,000 ووٹن سے آئے عمران خان کے دوست کے ذاتی اکاؤنٹ میں. وہاں سے وہ گیا پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں. ساری منی ٹریل ڈاکیومنٹڈ ہے. تو بھائی آپ کس کو گمراہ کر رہے ہیں؟ یہاں بڑے پیمانے پہ غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے, بڑے پیمانے پہ غیر ملکیوں نے کی ہے, غیر ملکی کمپنیوں نے کی ہے اور آف شور کمپنیوں نے کی ہے. ہم پاکستانیوں کی تو بات ہی نہیں کر رہے. بسم اللہ, پاکستانی جتنے بھی ہیں, جو بھی ہیں, جہاں بھی انڈیویجول حیثیت میں, وہ جو چاہیں جس کسی سیاسی جماعت کو, لیکن اکبر صاحب یہ بتائیں جاپان سے اب مزید مہلت ملی ہے ان کو. دوسری طرف عمران خان صاحب پر جو توہین عدالت کی کارروائی تھی, آپ نے دیکھا اس پہ فرد جرم عائد نہیں ہوئی. اس سے پہلے دہشت گردی کی دفعات ہٹ گئیں. یہ ابھی مزید مہلت 6 ہفتے کی ملی ہے, آپ پرسو کر رہے ہیں سالوں سے. اب آپ کو امید ہے, لگتا ہے کہ یہ معاملہ, کیونکہ ہم نے ریسنٹلی دیکھا جب رپورٹ آئی تھی سامنے الیکشن کمیشن کی, تو شاید منطقی انجام تک پہنچ جائے گا. کیا یہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کورٹ میں جا رہے ہیں, ہائی کورٹس میں سٹے لینے کی کوشش کر رہے ہیں, ایف آئی اے کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور الیکشن کمیشن میں ابھی مزید وقت میں وقت مانگ رہے ہیں, یہ معاملہ ابھی تو نہیں کہ سالوں کھینچے گا بابر صاحب؟ نہیں, ابھی میں نے پہلے بھی کہا تھا, میرا خیال ہے ابھی یہ چند ہفتوں کی یا زیادہ سے زیادہ چند مہینے جو ہیں اس میں شاید لگے, کیونکہ اب یہ کیس ایک اگلے مرحلے میں چلا گیا ہے. اب آپ سمجھے آسان زبان میں جو الزامات تھے وہ ثابت ہو چکے ہیں, جو فیکٹ فائنڈنگ ہونی تھی وہ ہو چکی ہے. آپ یہ سمجھے کہ ان پہ اب وہ الزامات ثابت ہو چکے ہیں, سزا دینا باقی ہے. کیونکہ درمیان میں ایک قانونی رکاوٹ تھی, وہ یہ تھی کہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ سزا دیں جو انہوں نے غیر قانونی کام کیے ہیں, مثلا مس ڈیکلریشن کی ہے عمران خان نے 5 سال, انہوں نے جو سرٹیفکیٹس دیے الیکشن کمیشن کو وہ غلط دیں, غلط بیانی پہ ہیں, اس کی ظاہر سزا ہونی چاہیے. یہ مذاق تو نہیں ہے کہ آپ ایک آئینی ادارے کے سامنے ہر سال غلط بیانی کریں اور آپ کو سزا نہ ملے. پھر جو غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے وہ تمام پیسہ جو ہے وہ ضبط ہوتا ہے. پھر جو لوگ اس فنڈنگ میں مینج کرتے تھے, انوالو ہوتے تھے, فائنینشیل بورڈ کے جو تھے, جو ورڈکٹ آیا الیکشن کمیشن کا, اس میں بارہا لکھا گیا دانستہ طور پہ چھپایا گیا, دانستہ طور پہ یہ چیز بار بار کوشش کے باوجود ظاہر نہیں کی گئی, پھر یہ ریکارڈ ظاہر ہوا. تو یہ ولفل, جو لفظ ہے ولفل. اب میں آپ سے ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں, کیونکہ چونکہ ڈاکٹر عارف علوی نے اب یہ اس معاملے میں اپنی رائے دینا شروع کر دی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر عارف علوی جب انہوں نے 2 الیکشن کمیشن کے نمائندے نامنیٹ کیے تھے جو کہ ریجیکٹ ہو گئے کیونکہ غیر قانونی طریقہ کار کیا تھا, یہ صدر رضا کے زمانے کی بات کروں جو وہ چیف الیکشن کمشنر تھے, he should have resigned right there and then. جب انہوں نے سپریم کورٹ کے ایک آنریبل جج کے خلاف ایک ریفرنس فائل کیا جو ریجیکٹ ہو گیا, he should have resigned then. جب الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا میگا فنڈنگ فراڈ کو ڈاکیومنٹ کرتا ہے, اور اس کی یعنی ایز سیکرٹری جنرل ڈاکٹر عارف علوی and as chairman PTI Imran Khan, they presided over the biggest financial fraud in Pakistan's history. It is documented now. صرف سزا ہونا باقی, ایک آخری موقع ان کو ملا ہے. They should have resigned. Instead of resigning, وہ آ کے پھر بھی چیک کرتے ہیں. تو کیا اب آپ کس فورم کو تسلیم کرتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی بین الاقوامی اداروں میں جائیں؟ آپ کے سامنے فیکٹس آ چکے ہیں, ایک آئینی ادارہ ہے, اس نے یہ چیز سامنے لے آئی ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پہ بے قاعدگی ہوئی ہے. You should accept responsibility and gracefully exit rather than making these یہ اس قسم کی arguments کہ جی پاکستانیوں کا پیسہ, تو کس نے کہا پاکستانیوں کا پیسہ اللیگل ہے کسی سیاسی جماعت کو؟ جب آپ خود اپنے بینک اکاؤنٹ چھپا رہے ہیں, آپ کہتے ہیں میں نے اجازت دی, پارٹی چیئرمین کہتے ہیں یہ انون اکاؤنٹ ہے, بے نامی اکاؤنٹ ہے. اب دونوں میں سے کون سچ ہے آپ لوگ آپس میں فیصلہ کر لیں. ایگزیکٹلی, یہ اور تضادات اٹھ گئے ہیں. میں بابر صاحب بہت بہت شکریہ ادا کروں